السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ ناخن کاٹنے کے بعد پھینکنے نہیں چاہیے، ایسا ہمیں کہا جاتا ہے۔ ان کو دفنا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنے کے بعد بھی پھینکنے نہیں چاہیے، انہیں دفنانا چاہیے۔ اس کی تفصیل کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، کیا ناخن اور غیر ضروری بالوں کو کاٹنے کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکنا جائز ہے یا زمین میں ہی دفن کرنا ہوگا؟ مزید یہ بھی بتا دیں کہ ہیئر ریموونگ کریم کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ پہلے ہیئر ریموو کریم کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ استعمال میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اسلام نے تو زور دیا ہے غیر ضروری بالوں کو ریموو کرنے کے اعتبار سے۔ اس کا موڈ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، پاکی ریزر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کریم بھی ہو سکتی ہے، جی ہاں ٹریمر بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخنوں کے کاٹنے کی مدت 40 دن مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ۔ وہ بات کہتے ہیں چاول کے دانے جتنے ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے چکر، 40 دن میں ایک دفعہ۔ لیکن ناخن تو آپ کو پتا ہے ہفتے بعد بڑھ جاتے ہیں، سنت تو یہ ہے کہ آپ جمعے والے دن کاٹیں گے چیزیں۔ یہ جو کریم ہے نا جی، اس کے بارے میں یورپ اور امریکہ میں تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو خارش کی بیماری ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں اتنے تیز قسم کے کیمیکلز ہیں، اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ایکسپائرڈ کریموں کو نا نئی ڈیٹس لگا کے ایون کتنے بڑے بڑے سٹورز بیچ رہے ہیں۔ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میرے پاس ایک دوست آیا، میں اب اس سٹور کا نام نہیں لیتا، وہ پاکستان لیول کا سٹور ہے، شاید پاکستان میں اگر لسٹ آؤٹ کیا جائے وہ ٹاپ 3 میں آتا ہو کہ یہ تو جعلی مال رکھ ہی نہیں سکتے۔ اس پہ اس کی نوکری لگی اور کہتا ہے میری نوکری یہ تھی کہ امپورٹڈ آئٹمز جو ایکسپائر تھے ان کی ڈیٹیں چینج کرنا۔ تو مجھے کہتا ہے نوکری حلال ہے حرام ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑے سادہ ہو، میرے کو پوچھ دو حرام کیا ہے؟ یہ تو حرام سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بیڑا غرق کروا رہے ہو۔ ایکسپائر دوائیاں بیچنے کے مترادف ہے یہ چیز۔ تو اس اعتبار سے کمپین چلی ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں مجھے وثوق ذرائع سے پتا ہے کہ وہاں پہ تو مسلمان ابھی استعمال کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ صرف ایکسپائر ڈیٹ والی نہیں ہے، جو جینون کریمیں بھی ہیں نا ان کے بھی سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث یہی ملیں گی کہ صحابہ کرام اس طرح استعمال کرتے تھے۔ وہ ایک بخاری میں بڑی مشہور حدیث نہیں ہے کہ صحابی کو قید کر لیا گیا تھا تو انہوں نے اس طرح مانگا تھا اپنے زیر ناف بال کاٹنے، اس طرح یہی چیزیں یوز ہوتی تھی، اس طرح استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ جو جن احادیث میں آتا اکھیڑنا یہ صاف کرنا ایک ہی چیز ہے۔ اکھیڑنا ذرا مشکل کام ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اکھیڑنے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب شروع سے انسان اکھیڑ لے، پھر آہستہ آہستہ وہ بال کم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ تردد والا کام ہے، لوگ شیو کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس کو ریموو کرنے کو، اس طرح کو یا ریزر کو، اس کے سے بال موٹے ہو جاتے ہیں بعد میں تو کھیڑنا۔ اچھا، ایک اور افیکٹو چیز آج کل آئی ہوئی ہے، وہ خصوصاً فیمیلز کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس طرح کے یعنی وہ سٹیکرز پیڈ آئے ہوئے ہیں جو تھوڑی دیر لگا کے وہ اکھیڑنے والا کام کرتے ہیں، وہ بالکل یعنی زیادہ سنت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں آج کل بھی اکھیڑنے والا آتا ہے، بال دونوں طریقے سنت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنے کرانا، نمبر 2 بغلوں کے بال اکھاڑنا یا ریموو کرنا، نمبر 3 جو زیر ناف بال ہیں ان کو ریموو کرنا، اور نمبر 4 ناخن کاٹنا، اور نمبر 5 مونچھوں کو پست کرنا۔ پست سے مراد یہ ہے کہ یہ لائن واضح ہو جائے، یعنی وہ کھانے پینے میں نہ آئے۔ ویسے آپ مونچھیں رکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام رکھتے تھے، نبی علیہ السلام مونچھیں اتنی پست کرتے تھے جو بخاری میں آتا ہے کہ پیچھے کی سفیدی نظر آتی تھی جس طرح میری مونچھیں۔ لیکن بڑی بھی آپ رکھ کے یہاں سے بڑی کر کے حضرت عمر سے تاؤ دینا بھی ثابت ہے، لیکن یہاں سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، یہ رکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ پست کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پرانے زمانے میں لوگ اتنی بڑی رکھتے تھے، وہ جس طرح ابھی بھی آپ پرانے سائنٹسٹ کئی ان کی تصویریں دیکھیں نا، وہ یہاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ منع ہے۔ یہاں سے اگر یعنی اس سے اوپر ہیں تو آپ یہاں بے شک جتنی مرضی بڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اس میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے، کلی کرنا، مسواک کرنا، اور کئی باتیں اس میں آتی ہیں۔ مسئلہ 33 میرا داڑھی پہ، یہ ساری چیزوں پہ ریکارڈڈ موجود ہے۔ اب آ جائیں وہ والا پورشن کے جی وہ دفنا دیں زمین میں
یہ جو آپ کو دفنانے کے مشورے دے رہے ہیں نا، ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ ذرا قرآن پہ لفظ دیں، آپ دفناتے ہیں؟ لوگوں کو اتنی بڑی فٹیک میں ڈالا ہوا ہے، دفنائیں گے تو کدھر دفنائیں گے؟ گلی میں تو نہیں کوئی کھود کے دفنائے گا، کوئی کہ پتہ نہیں کوئی بندہ ہی دفنا دیا انہوں نے۔ گھر میں بھی ہر بندے کے پاس تو لان اویلیبل نہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی ایک گڑھا کھود کے اس میں دفنائے گا۔ ایک گملے میں زیادہ کتنا کوئی دفنا سکتا ہے؟ اور قبرستان جانے والا تو معاملہ ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ پورے گھر کے جمع کر کے جا کے پھر کوئی قبرستان جا کے دفنائیں۔ آپ تھیم کو فالو کریں کہ ان بالوں کو اور ناخنوں کو ریموو کر کے پبلک پلیس پہ آپ نے نہیں پھینکنا، اور پبلک پلیس میں ایسا آتا ہے کہ آپ گلی میں پھینک دیں، لیکن اگر آپ ایک کوڑا ایک شاپنگ بیگ میں بند کرتے ہیں اور آپ کے گھر سے کوڑا اٹھانے والا اس کوڑے کو لے جاتا ہے، اور جہاں پہ وہ ڈمپنگ یارڈ بنے ہوئے ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے کوڑا رکھنا ہے، جیسے ہمارے بھی شہروں میں بنے ہوئے ہیں جہاں سے ریگولرلی یعنی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ چیزیں اٹھاتی ہے، صفائی کرتی ہے، تو یہ زمین کے برابر یہ الٹیمیٹلی وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈمپ کر دیتے ہیں۔ کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے نا 14,000 ٹن آلموسٹ روزانہ یعنی وہ ویسٹیج پیدا ہو رہا ہے اس طرح کا۔ ظاہر ہے دنیا میں 100 سے زیادہ ملک ایسے ہیں جن کی آبادی کراچی سے کم ہے، تو کراچی تو پورا ملک ہے، کہنے کو تو وہ ایک شہر ہے لیکن وہ ایک صوبے سے بڑا ہے آبادی کے اعتبار سے، صوبے سے کیا 100 ملکوں سے زیادہ آبادی ہے اس کی، اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ نہ وہاں کے کسی بزرگ نے وہ شہر سنبھالا ہے، اور نہ وہاں کی حکومتوں نے اس شہر کو سنبھالا ہے کہ وہ اس کو گندگی سے روک لیں۔ سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، بارش ہوتی ہے سارا سیوریج باہر نکل آتا ہے۔ ویسے آپ کہتے ہیں جی وہ جو بزرگ ہیں نا انہوں نے سمندر روکا ہوا ہے، وہ سمندر ہی روکا ہوا ہے، انہوں نے سیوریج کا پانی کسی سے نہیں روک رہا۔ سمندر بھی اللہ نے روکیا جے، اللہ نو تڑی نہ دیو، کسی ساڑے اللہ نو غصہ آیا تو چڑھائی نہ دے توڑے، ٹھیک ہے؟ تو اے اللہ کو ڈر دے رہا کرو۔ تو یہ ضمن میں نے بات کی، تو وہ آپ اس کو کنٹرول انوائرمنٹ ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اب یہ جو ہم لوگ یعنی واش رومز یوز کرتے ہیں، عموماً تو ویسے واش روم جو یوز ہو رہے ہیں نا وہ تو گٹرز کے ساتھ ہیں۔ ہمارے علاقوں میں ابھی گٹر سسٹم اتنا رواج نہیں ہے، ہم تو اوپن نالیاں چل رہی ہیں۔ گٹر سسٹم میں بال یا ناخن ٹوائلٹ والے پورشن میں بہانے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ چند سالوں کے بعد وہ بلاک ہو جائے گا، وہ آپ کو صفائی کرانی پڑے گی، اور اگر وہ یہ چیزیں آپ نہ ڈالیں، صابن وغیرہ نہ ڈالیں، تو آپ بے شک 100 سال استعمال کرتے ہیں، گٹر کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر کیڑے پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ کھاتے رہتے ہیں، دوسری طرف سے لیسدار مادہ نکلتا ہے۔ گٹر بند ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس میں بال جاتے ہیں، بال تو سر قبر میں بھی ڈیزالو نہیں ہوتے، وہ چیز ہی ایسی ہے، مٹیریل ہی ایسا ہے، اس کو بہت ٹائم چاہیے، وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، ایک دن بلاکیج ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ٹوائلٹ کی جو سیٹ ہے نا، وہ اس کا پانی سیوریج لائن میں جا رہا ہوتا ہے، اور جو نہانے والا پانی سیوریج لائن میں نہیں جاتا، کیوں؟ وہ صابن والا پانی ہوتا ہے۔ اگر وہ سیوریج لائن میں چلا جائے اور گٹر تک پہنچ جائے تو گٹر میں کیڑے جو ہیں وہ مر جائیں گے جو وہ کھاتے ہیں، اور جب وہ مر جائیں گے تو دوسری طرح سے بدبو ہی نکلے گی، وہ ڈیزالو بھی نہیں ہوگا جو سٹول وہاں پہ جمع ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو سائنٹیفک باتیں بھی ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں، ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مکان بنائیں تو کوئی ناڑی مستری آپ کا کہیں وہ گٹر لائن میں ہی نہ ڈال دے نہانے دھونے والے پانی کو، یہ غلطی نہیں کرنی، نہ واش بیسن کو گٹر میں ڈلوانا ہے، گٹر میں صرف گٹر والی چیز ہونی چاہیے۔ اب جس طرح ہماری اوپن نالیاں ہیں، اب اس میں اگر آپ اوپنلی ڈالتے ہیں وہ پھر اوپنلی نظر بھی آتا ہے، اور لیکن الٹیمیٹلی بڑے نالے میں جاتا ہے، پھر وہ نالے میں ڈیزالو ہو جاتا ہے، کوئی اوپنلی کہیں پہ پھیلے ہوئے بال نظر نہیں آ رہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دفنانے والا کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے بابوں نے، اور پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ انہیں حدیثوں سے نہیں انہوں نے نکالا ہوا کہ دفنا دیں، بس صرف انہوں نے ایک قیاس کیا ہے کہ چونکہ یہ جو زیر ناف بال ہیں یہ شرم کی جگہ چھپانے، ستر کے بال ہیں، چونکہ ستر کے بال ہیں تو ان کو ریموو ہونے کے بعد بھی ان کا پردہ ہے، یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے بنا لیا ہے۔ ہاں آپ پوچھ لیں، وہ یہی کہیں گے کہ ریموو ہونے کے بعد بھی ان کا پردہ رہے گا، تو چونکہ پردہ رہے گا تو ان کا پردہ رکھنا ہے۔ ویسے خود اپنی عورتوں کو یہ نقاب بے شک نہ کرواتے ہوں لیکن بالوں کا پردہ ضرور کروائیں گے۔ جذباتی ڈاکٹرائن ہے، اس کو کہا جاتا ہے نا سموچے اونٹ نگل جانا اور مچھر چھانتے رہنا۔ وہ بڑے بڑے اونٹ نگل رہے ہیں اور ان باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انہوں نے یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ینگ جنریشن ہے، میں ان کو کہوں گا کہ ایسے پاکی ریزرز مختلف کمپنیوں کے ملتے ہیں،
وہ آپ وہ ریزر یوز کریں، اور وہ ریزر بھی پانی کے بغیر خشک جلد پہ صحیح کام کرتے ہیں، وہی زیادہ افیکٹو چیز ہے۔ اور جن کے بچے ینگ ایج کو پہنچ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ بچے اپنے آپ کو زخمی کریں، آپ خود ان کو یہ ریزرز کا تعارف کروا دیں کہ اس کے ذریعے یہ کریں، یا ان وہ سٹیکر والے پیڈز کا تعارف کروا دیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ویسے اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں وہ، ان کا تعارف کروائیں۔ یہ ینگ جنریشن کو اس حوالے سے، یعنی اس عمر میں پہنچتے ہوئے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھائیں، اور جب ماں باپ یہ چیزیں سکھائیں گے تو یہ کوئی گندی گندی باتیں نہیں ہیں۔ گندی گندی باتیں اس وقت ہوں گی جب یہ باہر سے سیکھیں گے، جب آپ بتائیں گے تو آپ اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں گے کہ یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، تم اس اسٹیج پہ ہو، پھر ان کے لیے وہ چیز کیوریوسٹی کا سبب نہیں بنے گی۔ اگر ان کو ادھر ادھر پتہ چلو کہ اچھا، جب آپ خود بتا رہے ہوں گے اس کو اس طرح ہی لے رہے ہوں گے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ مجھے بڑا صحیح طرح یاد ہے، ہمارے والد صاحب نے ہمیں بڑی صحیح ٹائم کے اوپر یعنی یہ چیز بتا دی تھی، تو اس لیے ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوئی۔ لیکن میرے ساتھ ایون یونیورسٹی لیول پہ بھی لوگ پہنچے ہوئے تھے، وہ اتنے ذلیل ہوتے تھے، میں نے ان کو جب بتایا کہ یار یہ والا ریزر آپ یوز کریں تو وہ آج تک دعائیں دیتے ہیں۔ تو جن کے ماں باپ وہ شرم و شرمی خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو پھر نقصان کرتے ہیں اپنی اولاد کا۔ تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کو کریں۔ ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے۔